السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں شاہنواز بدر پنجاب کے لدھیانہ شہر سے اس وقت ایک ایسی تاریخی مسجد میں ہیں جو اپنے آپ میں ایک مثالی اور ایک تاریخی مسجد ہے، لدھیانہ کی شاہی جامع مسجد۔ اور اس وقت جن سے ہم روبرو کرانا چاہتے ہیں وہ ایک ایسی شخصیت ہے جو صرف پنجاب نہیں بلکہ پورے ہندوستان کے لیے ان کی جو خدمات ہیں، ان کی جو سرگرمیاں ہیں وہ ناقابل بیان ہیں۔ وہ اس وقت پورے ملک میں جو اپنی تمام تر سرگرمیوں کے باوجود وہ ایک مثالی اور ایک معتبر شخصیت کی حیثیت سے متعارف ہے، جن سے میری مراد حضرت مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی ثانی ہے، شاہی امام پنجاب۔ حضرت آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم ان سے مختلف موضوعات پر آپ سب کی طرف سے سوالات کریں گے۔ جو ہمارے احباب اس وقت فیس بک پہ سن رہے ہیں، ان میں سے جو احباب حضرت سے سوالات کرنا چاہتے ہیں وہ سوال بھی کر سکتے ہیں۔ اس وقت جو ہندوستانی مسلمان سب سے زیادہ کن حالات سے دوچار ہیں آپ کی نظر میں؟ اصل میں ہندوستان کے جو مسلمان ہیں ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ پورے ملک میں وہ بزدل ہے 85%۔ اس کی وجہ سے جو مسلمانوں کے اندر ایک مایوسی چھائی ہوئی ہے، جبکہ انگریز کے دور میں انگریز ان سے زیادہ پاورفل تھا، تو اس وقت بھی علماء دیوبند نے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ان کی طاقت کو تسلیم نہیں کیا۔ تو اس وقت ضرورت ہے کہ پورے ملک کے عالم حضرات جو ہیں وہ چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، ان کو چاہیے کہ اس وقت ہم کو اکٹھے ہو کر ملت کے لیے سوچنا چاہیے، اور ہمارے خلاف جو بھی اقدامات فرقہ پرست لوگ کر رہے ہیں اس کا جواب ہم کو طاقت کے ساتھ جمہوری طریقے کے ساتھ دینا چاہیے۔ ہمیں کسی بھی دباؤ کے اندر نہیں آنا چاہیے، کیونکہ یہ ملک جو ہے کسی کی جاگیر نہیں ہے، اور اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے اکابرین نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ تو یہ کسی کی باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ ابھی اس ملک سے چلے جاؤ، یا یہ چیز نہیں کھا سکتے، وہ چیز نہیں کر سکتے۔ تو ہم نے قربانیاں دی ہیں، ہم نے ملک کو آزاد کرانے کے لیے، اور ہم اسلام کی دفاع کے لیے مسلمانوں کو اس ملک کے اندر وہ عزت دلانے کے لیے جس کے لیے ہمارے اکابرین لڑتے رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہر محاذ پہ انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ مسلمان قوم جو ہے وہ سرخرو ہو اور وہ کسی سے خوفزدہ نہ ہو۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہادر نبی، ہم اس بہادر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اور ایک بھی نبی کوئی بزدل نہیں تھا۔ اس لیے ہمیں اپنے اندر جذبہ حریت بیدار رکھنا چاہیے اور ڈرنا نہیں چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اگر ہم سب لوگ اکٹھے ہو جائیں تو انشاءاللہ تعالی دنیا کی کوئی طاقت ہمارے خلاف اقدام نہیں کر سکتی۔ ماشاءاللہ آپ کی بے باقی پورے ہندوستان میں آپ کو اس میدان میں جو ہمارے علماء برادری میں خاص طور سے آپ کی بے باقی بہت مشہور ہے، اور اس وقت ہندوستانی مسلمان اور ہندوستانی عوام مختلف طرح کے مسائل میں دوچار ہے، اور مسلمانوں میں جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ ہے علماء کا اختلاف، اور خاص طور سے مختلف جو ہمارے مسلکی اختلافات ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق میں۔ اس سلسلے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مجھے ایک تقریر یاد ہے ملیشیا کے صدر مہاتما محمد کی صاحب کی، جو ابھی ریٹائر ہونے سے پہلے انہوں نے کی تھی۔ انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ مسلمانوں تم ابھی اسی بات پہ جھگڑا کر رہے ہو کہ رفع دین کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، جبکہ 60 لاکھ یہودی پوری دنیا کے اوپر حکومت کر رہے ہیں۔ جب تک ہم ان کا مقابلہ نہیں کریں گے ہم کیسے مقصد ہے کہ بھی اس میدان کے اندر آگے آ سکتے ہیں۔ تو وہی بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں تمام مسلکی لڑائیوں کو چھوڑ کر اس ملک کے اندر، اور خاص کر جو عالم حضرات ہیں ان سے گزارش ہے کہ بھی قوم مر رہی ہے، اور قوم کو اس وقت رہبروں کی ضرورت ہے جو ایماندار اور دیانتدار ہوں، جن کی نیت میں اخلاص ہو۔ تو آپ سب حضرات اللہ کی رضا کے لیے اکٹھے ہو جائیں،
ہم یہ نہیں کہتے کہ اپنی پارٹی چھوڑ کے ہماری پارٹی میں شامل ہو جائیں، اپنی اپنی پارٹی میں رہیں، لیکن جب ملت کا مسئلہ آئے، قوم کا مسئلہ آئے تو اکٹھے ہو جائیں اور شیشہ پگھلائی دیوار کی طرح ان فرقہ پرستوں کے سامنے کھڑے ہو جائیں جو مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو اگر ہماری اس حکمت عملی کے اوپر ہم نے عمل کیا اور ہم نے اکٹھے ہو گئے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کے اندر کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اللہ کے فضل کرم سے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ناظرین، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس وقت جہاں موجود ہیں لدھیانہ کی شاہی جامع مسجد، وہ 1947 کے بعد سب سے پہلی مسجد ہے جسے آباد کی گئی، اور اس کے امام بھی ہیں، خطیب بھی ہیں۔ تو یہ جو یہاں کی جو مساجد کی آباد کرنے کا سلسلہ ہے وہ حضرت مولانا کے جو دادا محترم تھے ان سے سلسلہ شروع ہوا، اور ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد، میں اب تفصیلات جاننا چاہتا ہوں کہ خاص طور سے تقسیم وطن کے بعد، اس لیے کہ پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ جو بڑا سانحہ ہے وہ پنجاب کو جھیلنا پڑا تقسیم کے بعد، ان حالات کے بعد اب کافی عرصے بعد کتنی کامیابی آپ لوگوں نے حاصل کی، اور اس وقت کے جو موجودہ پنجاب کے مسائل ہیں مسلمانوں کے وہ کیا ہیں؟ پاکستان بننے کے بعد یہ پورا پنجاب ویران ہو گیا تھا، تقریباً 5000 مسجدیں جو ہیں وہ بند ہو گئی تھیں، اکثر مدارس بند ہو گئے تھے، اور قبرستانوں کے اوپر لوگوں نے بلڈوزر پھیر کر ہمارے بزرگوں کی ہڈیاں تک نکال کے باہر پھینک دیں۔ تو اس وقت رئیس الاحرار مولانا حبیب اللہ لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواہر لال سے کہا کہ بھی ہمارا وطن ہے، ہم اس کو دوبارہ سے آباد کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے پنجاب کے وزیر اعلیٰ پرتاپ سنگھ کیرو سے کہا کہ جون سی مسجد بھی مولانا کہتے ہیں خالی کروا دیجیے۔ تو لدھیانہ کی جامع مسجد جو تھی پہلی والی تو وہ شہید ہو چکی تھی، تو دوسری مسجد جو ہے جہاں مسجد فیلڈ گنج میں جہاں اس وقت ہم لوگ ہیں، اس میں بھی غیر مسلموں کا گھر بنا ہوا تھا، تو پہلے اس کو خالی کروایا، یہاں مرکز بنایا۔ اس کے بعد پھر پورے پنجاب کا مولانا محمد احمد رحمانی میرے والد اور ان کے بڑے بھائی مولانا خلیل الرحمان صاحب اور ان کے دوسرے بھائی مفتی سعید الرحمان صاحب، ان تینوں نے پورے پنجاب کا گاؤں گاؤں میں دورہ کیا کہ کہاں مسلمان ہیں۔ تو حالت یہ تھی کہ لوگوں نے نام بدل دیے تھے، جو مسلمان گاؤں دیہاتوں میں رہتے تھے۔ پنجاب میں اب جو ہے گاؤں دیہاتوں میں جن میں مسلمان 40-50 گھر ہوتے ہیں، مسجدیں خالی کرائی جاتی ہیں پورے پنجاب میں۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ پنجاب کے اندر جو جیلیں ہیں اس میں 17 جیلیں ہیں، جن میں تقریباً 1000 لوگ بند ہیں، باہر کے ملکوں کے لوگ یہاں قید ہیں۔ تو ہم الحبیب چیریٹیبل ٹرسٹ سے ہم ہر رمضان شریف میں پوری جیلوں کے اندر سحری کا افطاری کا سامان بھیجتے ہیں، کتابیں وغیرہ، مصلے وغیرہ جو بھی وہ مانگتے ہیں سب بھیجتے ہیں۔ اور پورے پنجاب کے اندر گاؤں دیہاتوں کے اندر یہ حالت ہے کہ بھی لوگوں کے پاس امام رکھنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو کیونکہ باہر کی جو تنظیمیں ہیں جو کام کرتی ہیں، ابھی تک پنجاب کے اندر کوئی بڑی تنظیم نے آ کے بڑے پیمانے پہ کوئی امداد نہیں کی ہے، اور ہم لوگ اپنے طور پہ ہی پورے پنجاب میں پنجاب ہی کے مسلمانوں سے پیسے اکٹھے کر کے یہ سارا کام کر رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ بھی ہر سال 3-4 مسجدیں آباد بھی ہو جاتی ہیں، اور ابھی اس رمضان شریف سے ایک دن پہلے بھی مسجد آباد ہوئی، نماز پڑھی گئی جو تعمیر کی گئی، اس میں 71 سال کے بعد 71 ایئر کے بعد وہاں اذان ہوئی۔ تو اسی طریقے سے ہم لوگ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ پنجاب کے گاؤں دیہاتوں کے اندر جو مسلمان ان کا معیار زندگی اونچا ہو، ان کے بچے تعلیم حاصل کر سکیں، لیکن اس کام کے لیے ایک بڑے پیمانے پہ ساتھیوں کی ضرورت ہے جو کام کریں، اور ہم دعوت دیتے ہیں ان تنظیموں کو جو کہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے ساتھ آئیں، مل کر کام کریں، تاکہ پورے پنجاب میں اور ہریانہ میں اور ہماچل میں پھر سے ہی وہ مساجد جو برباد پڑی ہیں، 71 سال ہو گئے ہیں، تو ایسا لگتا ہے جب ان مسجدوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو ان کے لمبے لمبے مینار ہمیں جھک جھک کے سلام کرتے ہیں کہ مسلمانوں تم نے ہم کو بنایا تھا، چھوڑ کے چلے گئے۔ تو یہ مسجدوں کا تو کوئی قصور نہیں، قصور تو ہمارا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ مسجدوں کو دوبارہ آباد کر دے۔ ایک اہم سوال آپ سے کہ ہندوستانی مسلمانوں کا جو سیاسی مستقبل ہے وہ بہت زیادہ کہیں نہ کہیں عام آدمی بہت کنفیوز ہیں کہ سیکولر پارٹی کس کو ووٹ دیں، اس لیے کہ ایک ہی گھر میں اگر 4 بھائی ہیں تو 4 سیکولر پارٹیوں کی وجہ سے ووٹ تقسیم ہو جا رہے ہیں، اور جو ہمارا ایک ووٹ بینک ہے، جو اہمیت ہے، وہ کہیں نہ کہیں متاثر ہوتا ہے۔ اور آج مرکز میں مودی اور یو پی میں یوگی کے آنے کے بعد بہت زیادہ مسلمانوں میں، پورے ہندوستانی مسلمانوں میں خوف زدگی پھیل گئی ہے، اور یہ برما کے حالیہ واقعات کی وجہ سے بہت زیادہ تکلیف محسوس کر رہے ہیں۔ جو لوگ اس سلسلے میں فکر مندی کا اظہار کرتے ہیں یا برما کے ماڈل کو انڈیا میں اپنانے کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بات پتہ کیا ہے کہ یو پی کا جو مسلمان ہے وہ سمجھے ہندوستان کے مسلمانوں کا سردار ہے،
پورے ہندوستان کے مسلمان یو پی کے عالم حضرات کو دیکھتے ہیں، وہاں کے لوگوں کو دیکھتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی تک یو پی کے جو عالم حضرات ہیں چند کو چھوڑ کر ابھی تک اکٹھے نہیں ہوئے آپس میں، اور جس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ یو پی کے عالم حضرات کی اکٹھے نہ ہونے کی وجہ سے پورے ہندوستان کا مسلمان جو ہے مار کھا رہا ہے. تو اس لیے ہم کو میری گزارش ہے کہ تمام جتنی بھی پارٹیاں ہیں مسلمانوں کی، ان کو اللہ کے واسطے سب کو اکٹھا ہونا چاہیے، اور جو لوگ ان لوگوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں ان کو چاہیے کہ ان کو مجبور کریں کہ یہ سب ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوں. اگر نہیں اکٹھے ہوں گے تو جو حشر برما میں مسلمانوں کے ساتھ ہوا ہے وہ ہندوستان کے اندر بھی ہو سکتا ہے. لیکن ہمیں چاہیے کہ تیاری کریں اور اپنا اکٹھا رہیں اور طاقت بنائیں اپنی. دیکھیں ابھی ایک رپورٹ چھپی تھی کہ 250 پارلیمنٹ کی سیٹیں ایسی ہندوستان میں جس میں اگر مسلمان جدھر ووٹ ڈالے گا وہی جیتے گا، 33% ووٹ ہے. لیکن بدقسمتی ہے کہ ہم لوگ اکٹھے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا ایک بھی ایم پی، ہماری کوئی پارٹی نہیں ہے. اسی طرح یو پی میں 210 MLAs کے اوپر ہم اگر ایک جگہ ووٹ ڈالتے تو وہ جیت جاتے. لیکن افسوس ہے کہ ہم آپس میں دستے گریبان ہیں، جس کی کمزوری کی وجہ سے آج دوسرے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو اس لیے تمام مسلکی، تمام ذاتی، ہر یعنی کہ جو رنجشیں ہیں اس کو ختم کر کے ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ آنا چاہیے، اور یہ حب جا جو ہمارے اندر پھنسی ہوئی ہے اس کو نکال کر اللہ کی رضا کے لیے، جس دن یو پی کے مسلمان نے، عالم حضرات نے یہ فیصلہ کر لیا ہمیں اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے، نیت میں اخلاص ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں کچھ نہیں بگاڑ سکتی. ہمارے یو پی کے اندر بھی ہماری سرکار آ سکتی ہے، اور سینٹر کے اندر بھی مسلمان کم سے کم 100 MP آ سکتے ہیں جیت کر اگر مسلمان اکٹھے ہوں. اور جب 100 MP آئیں گے تو ہمارے ساتھ مل کے سرکار کو بنانے کے لیے تیار ہو جائے گا. ہمیں طاقت اللہ نے دی ہے لیکن ہم اپنی طاقت کو خراب کر رہے ہیں. اور جب تک یہ ملت فروش جو ہے، جتنے بھی ملت فروش ہیں اس ملک کے اندر، نوجوانوں کو چاہیے کہ ان ملت فروشوں کو علیحدہ بٹھائیں اور قیادت اپنے ہاتھ میں لیں اور آگے بڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ کامیابی دے گا. آپ کو پورے خاص طور سے نوجوانوں میں کافی مقبولیت حاصل ہے، اور ہمیشہ آپ کی تحریروں کو اور آپ کے جو بیانات ہیں اس سے ہندوستانی مسلمانوں کو کہیں نہ کہیں ایک قوت اور تقویت ملتی ہے، رہنمائی ملتی ہے. اس وقت مسلمانوں کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے آپ کی نظر میں کیا ہے وہ مسئلہ، اور اس کا حل کیا ہے؟ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان اس وقت پورے ملک میں ڈرا ہوا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں آنے والے وقت میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا. اس وقت سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہم سارے مل کر اس بات کو سوچیں اور اکٹھے ہو جائیں، تاکہ ہمارے جو مسائل ہیں دیکھیے پنجاب کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. پنجاب کے اندر ہمارے ہر شہر میں، ہر ضلع میں ہماری کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں. تو اگر کوئی ووٹ مانگنے کے لیے جاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں بھی ہمارے مرکز میں چلے جاؤ، اور وہاں سے جو آرڈر ہوگا ہم ڈال دیں گے. اور جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں سیاسی پارٹیوں والے تو ان کو ایک ہی بات کہتے ہیں بھی ہم سارے اپنے ہر ایک ضلع کے لوگوں کو بلائیں گے، فیصلہ کر کے آپ کو بتائیں گے. تو اس سے ایک وقار بنا ہوا ہے، اللہ کا شکر ہے. جبکہ یہاں ہم کم تعداد میں ہیں، 25 لاکھ کے قریب ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے پنجاب میں مسلمانوں کو عزت دی ہے اور طاقت دی ہے. حکومت بھی بات سنتی ہے اور حکمران بھی جو آفیسر ہے وہی بات سنتے ہیں. اگر اسی طریقے سے پورے یو پی کے اندر، پورے ہندوستان کے اندر مسلمان اتفاق کے ساتھ اپنا ہر ایک شہر میں کہ ایک ایسے آدمی کو چن لیں کہ یہ ہمارا امیر ہے، اس کی بات کے اوپر لبیک کہنا ہے اور ہم کو پیچھے نہیں ہٹنا، تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور یہ سب سے بڑا مسئلہ تو اس وقت یہی ہے کہ ہماری بزدلی اور ہماری کمزوری کا فائدہ جو ہے وہ دوسرے لوگ اٹھا رہے ہیں. اگر ہم ایسے ہی کرتے رہے تو ہمارے حالت بہت خراب ہو جائے گی. ہم کو اکٹھے ہونا چاہیے. میں بار بار دعوت دیتا ہوں کہ نوجوان آگے بڑھیں اور اس مسلم قیادت کو سنبھالیں، اور جتنے اپنے بڑے بزرگ ہیں ان کو اپنا سرپرست بنائیں اور آگے کام کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ باتیں جو ہیں کہیں نہ کہیں سب لوگ سوچتے تو ہیں، لیکن پیش قدمی اب تک نہیں ہو پائی ہے کہ جو نئی نسل کی قیادت ہے اس کو ہمارے بڑے اب تک تسلیم نہیں کر رہے ہیں اور نہ اس کو سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا آپ اس سلسلے میں کوئی عملی اقدامات کے خواہاں ہیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ میرے پاس تو جتنے بھی نوجوان آتے ہیں پورے ملک میں ان کو یہی کہتا ہوں آگے بڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے لیے خصوصی طور پہ ہم سوچ رہے ہیں کہ بھی پورے ملک کے نوجوانوں کی ایک میٹنگ بلائیں جس کے اندر ان کے سامنے یہ بات رکھیں کہ وہ اپنے اپنے علاقے کے اندر وہ کام کریں، آگے بڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ. مشکلیں تو آتی رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ مشکلوں کو بھی حل کر دے گا، اور ہمیں ہمت ہونی چاہیے، طاقت ہونی چاہیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائیں گے. موجودہ جو سماج ہے، خاص طور سے ہندوستانی سماج، وہاں مایوسی اور بزدلی پھیلانے میں کہیں نہ کہیں جن لیڈران کا ہاتھ ہے اس سے کہیں زیادہ میڈیا کا ہے. تو موجودہ جو خاص طور سے الیکٹرانک میڈیا ہے وہ کہیں نہ کہیں متعصبہ
ذہنیت کی وجہ سے جب کسی ایک شک کی بنیاد پر کسی کو گرفتار کیا جاتا ہے تو اس کی پوری تاریخ اور اسٹوری بیان کر دیتے ہیں، لیکن جب اس کو باعزت بری کیا جاتا ہے تو اس کی ایک خبر بھی نہیں چلاتے ہیں۔ تو یہ جو کہیں نہ کہیں جو متعصب میڈیا ہے، اس سلسلے میں کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے ہم میڈیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں، یا میڈیائی طاقت کو ہم کس طرح استعمال دیکھیے، کرنا بات یہ ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اربوں روپیہ ہے، جن کو خود پتہ نہیں کہ ہمارے پاس روپیہ کتنا ہے۔ بہت لوگ بیٹھے ہیں ہندوستان کے اندر، تو ہم کو اپنا میڈیا بڑے پیمانے پہ پورے ملک میں لانا چاہیے، اور ہمارے یہاں پورے ملک میں ہندی، انگریزی، اردو 3 زبانوں میں اخبار جو ہے وہ دہلی سے چھپے، اور اس کا ہر ایک صوبے میں ایک بڑا دفتر ہو اور سارا کنٹیکٹڈ ہو، تاکہ مسلمانوں کی چھوٹی سی چھوٹی خبر جو ہے وہ اس اخبار کے فرنٹ پیج پہ چھپی ہو۔ جیسے آج غیر مسلموں کی چھوٹی سی خبر کہیں ہو پورے ملک میں چھپتی ہے جبکہ کوئی معنی نہیں ہوتا، اسی طرح مسلمانوں کی خبریں چھپی ہو۔ ہمارا میڈیا کے طور پہ اگر ہم پورے مسلمان جو ہیں بڑے پیمانے پہ پیسہ خرچ کر کے ایک ادارہ بنا کے جو پورے ملک کے اندر جو ہے ہمارا ایک اخبار جو ہے ساری زبانوں کے اندر چھپتا ہو، اور ہر ایک علاقے کے اندر ایسے قابل لوگ جن کو غرض کسی سے نہ ہو ان کو وہاں کا انچارج بنایا جائے اور وہ بیٹھ کر کام کریں۔ انشاءاللہ تعالی میڈیا کے طور پہ اگر ہم نے اپنا میڈیا بڑے پیمانے پہ اگر اس ملک میں ہم نے چلا دیا تو انشاءاللہ تعالی اس سے بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ حکومت کو بھی پتہ لگ جائے گا کہ بھی ہمارے اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی تو فوراً جو ہے یہ پوری دنیا کے اندر اس بات کو یعنی کہ پھیلائیں گے۔ تو اس لیے میری گزارش ہے کہ ابھی جو ہندوستان کے جو زیادہ رئیس مسلمان ہیں جن کے پاس پیسے بہت ہے، ان کو چاہیے کہ یہ بھی اللہ کا راستہ ہے کہ ہم میڈیا کے اندر بھی پیسہ لگائیں، تاکہ میڈیا کے ذریعے ہم اسلام کی تبلیغ بھی کر سکیں اور مظلوموں کی آواز بھی اٹھا سکیں۔ اور دوسری بات ہے، ہندوستان کے جو دلت ہیں ان کو اپنے ساتھ لگائیے، کیوں ان کے گھر پہ کھانا کھائیے دلتوں کے ساتھ میں۔ اگر کھانا پکا ہے، اگر کھانا پکا ہوا ہے تو کسی دلت کے ساتھ کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، ان کے ساتھ بیٹھیے، ان کو اسلام کی تعلیمات کے بارے میں بتائیے کہ اسلام جو کہتا ہے کہ گورا کالا سبز برابر ہے، اور ہمارے ساتھ آپ بیٹھیں گے تو ہم آپ کی پوری امداد کریں گے، کیونکہ اس ملک میں مظلوم ہے اور مظلوم کی امداد جو ہے وہ اسلام کا یعنی کہ سبق ہے۔ تو اگر ہم میڈیا اس ملک کے اندر جو دلت ہیں اور ہمارے سکھ جو لوگ ہیں پنجاب کے اندر اور اسی طرح دوسری جاتیوں کے لوگ ہیں، ان کو ساتھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی ایک بہت بڑی طاقت بن کے اس ملک کے اندر ابھرے گی، اور جس کا یہ فرقہ پرست جواب نہیں دے سکیں گے انشاءاللہ۔ بالکل۔ ایک جو اہم سوال ہے وہ اس وقت نوجوانوں کے سلسلے میں کہ کہیں نہ کہیں وہ ان کے اندر صلاحیت سب کچھ ہے، لیکن ان صلاحیتوں کا اور جو کچھ بھی سوچتے ہیں اس پر کوئی اعتبار کرنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ جو بھی آپ نے باتیں کہیں بڑی اچھی بات کہی، لیکن جب کام کی بات آتی ہے تو شاید ایک دوسرے پہ ہم ٹال مٹول کر کے وہ کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کو مشورے دیتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں عملی اقدامات یا عملی کام کا آغاز کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ اگر آپ کی طرف سے یہ کچھ پیغام آئے کہ پورے ملکی سطح کے جو علماء ہے یا جو ہمارا حلقہ ہے، اگر کچھ اس طرح کی آپ میٹنگ کال کرتے ہیں تو شاید اس کا کچھ جی اصل میں ویسے تو مسلم پرسنل بورڈ ہی اس کے اندر سارے طبقے کے لوگ شامل ہیں، پھر بھی ہم لوگ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ سارے عالم حضرات سے کنٹیکٹ کر کے بھی ہم لوگ ایک بڑے پیمانے پہ کوئی میٹنگ بلائیں جس کے اندر تمام نوجوانوں کو دعوت دی جائے اور ان کو ان کی ذمہ داری ان کو دی جائے، تو ان کو ان کی صلاحیت کے مطابق جیسا جس کی صلاحیت ہے اس کے مطابق ان سے کام لیں۔ اگر ایسا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ضرور کامیابی ملے گی۔ چلیے، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب لدھیانوی ثانی اس وقت آپ کے ساتھ لائیو ہیں اور آپ کے تمام تر سوالات کے جواب دے رہے تھے۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، آپ سب کی طرف سے حضرت مولانا کا شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ السلام علیکم۔